بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج کی ہماری کلاس قصص النبیین کی 21 نمبر کلاس ہے، جس میں آج ہم بھی نوح علیہ السلام کے واقعات کے آخری حصے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلے ہم نے اس کلاس کا آغاز کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے بنایا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بنائی، پھر فرشتوں کا، پھر جنوں کا، اور اس پورے جہان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کر کے بنایا ہے، اور پھر آدم علیہ السلام کے مراحل شروع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کن کن مراحل سے گزار کے کیسے کیسے کر کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے۔ ان تمام واقعات پہ چلتے ہوئے اس آدم علیہ السلام کا واقعہ پورا کرنے کے بعد ہم نے نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع کیا تھا، اور نوح علیہ السلام کے واقعات میں بھی ہم نے بہت کچھ جانا ہے۔ اور یاد رکھ لیں کہ یہ واقعات جو ہم نوح علیہ السلام کے جان رہے ہیں یا انبیاء علیہ السلام کے، یہاں واقعہ ایز اے واقعہ، سٹوری ایز اے سٹوری جاننا مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد ہے قرآن مجید کی آیات کو جاننا، سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک تیسرا حصہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اور قوموں کے واقعات میں بیان فرمایا ہے۔ تو ذرا اس چیز کو تفصیل سے جانا جائے کہ واقعات کس انداز سے ہیں، کیسے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کی پیدائش، نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے کہاں کہاں کن کن آیات میں بیان کیا ہے وہ گزرا۔ نوح علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی دفعہ، کہاں پہ، کس انداز میں آیا ہے، وہ ٹائم اور وقت کتنا ہے جو نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے، نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان جو ہے وہ کتنا زمانہ تھا، نوح علیہ السلام جب بھیجے گئے تو قوم کی حالت کیا تھی، اور نوح علیہ السلام کس جگہ پہ بھیجے گئے اس کی بھی تحدید کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نوح علیہ السلام کی کتنی عمر تھی، اور پھر نوح علیہ السلام کے دعوت دینے کا انداز کیا تھا، کن کن چیزوں کو انہوں نے اپنی دعوت میں ہائی لائٹ کیا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں جس کو سفینہ یا فلک کہا جاتا ہے، اور نوح علیہ السلام کی وہ کشتی آیت من آیات اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، لہذا اس کو عام کوئی کشتی سمجھنا یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی بہت بڑی کشتی ہے، بہت بڑی چیز تھی، شاید اس کا تصور آج نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیسی تھی۔ نوح علیہ السلام کی اس کشتی کے بارے میں ہم نے بہت تفاصیل جانی ہے، کتنی بڑی تھی، کیسے بنائی گئی تھی، کس جگہ پہ بنائی گئی تھی، اور تمام آیات اس بارے میں جانی ہیں۔ اس کے بعد طوفان آتا ہے، طوفان کس انداز سے آیا، زمین سے، آسمان سے، کس قدر کہاں تک پہنچا پانی، اور اس طوفان کے بارے میں بھی ہم نے کافی چیزیں جانی ہیں کہ آیات اللہ تعالیٰ کی کیسے ہیں جو بیان کر رہی ہیں۔ ان تمام واقعات کے بعد ہم نے نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں پہ آ کے رکتی ہے اس کا ہے کیا جانا، اور اس کے بعد ہم نے نوح علیہ السلام کشتی سے اتر چکے ہیں، اور اب وہ دور شروع ہو چکا ہے کہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو اب بعد کی ساری انسانیت نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ صافات کی آیت نمبر 77 میں، وَجْعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَجْعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ،
کہ جو نوح علیہ السلام کی اولاد تھی انہی کو ہم نے باقی رہنے والا بنایا. تو بعد کی جتنی بھی انسانیت آئی ہے نوح علیہ السلام کے بعد وہ ساری کی ساری نوح علیہ السلام کی نسل سے ہے. اسی طرح ہم نے یہ بھی جانا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قیل یا نوح احبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم. نوح علیہ السلام کو کشتی سے اترنے کے لیے کہا گیا اے نوح اتریے سلامتی کے ساتھ، اور وہ سلامتی بھی ہماری طرف سے ہوگی اور برکات بھی ہوں گی آپ پر بھی اور ان تمام امتوں پر جو آپ کے ساتھ ہیں، اور کچھ امتیں بعد میں آئیں گی جنہیں ہم تھوڑا سا فائدہ دیں گے اور پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب جو ہے وہ ملے گا. تو نوح علیہ السلام کے بعد نئی جو ہے وہ انسانیت شروع ہوتی ہے. اب یہاں پر آگے جانے سے پہلے نوح علیہ السلام کا طوفان کے بعد کتنا عرصہ رہے اور وہ طوفان کے بعد کیسے جو ہے وہ زندگی ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ نوح علیہ السلام جب اترتے ہیں زمین پہ تو اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں کھل جاتی ہیں. بسلام منا، جیسے اللہ نے فرمایا ہماری طرف سے سلامتی ہے اور برکات ہے. اللہ نے برکتوں کے دروازے کھول دیے، برکتیں ہی برکتیں آ جاتی ہیں. اور واللہ عالم یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ اللہ نے جہاں نوح علیہ السلام کو الف سنتن کہا ہے وہاں پہ سنتن اور الفن کو جو الگ کیا ہے، تو ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو الف میں سے 50 عامن ہے 50,000 سال ہے، یہ نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد کی عمر ہے. طوفان کے بعد کا ان کا زندہ رہنا 50 سال تھا، اور اس 50 سال میں وہ ظاہر ہے کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان تھے، اور پھر سارے کے سارے یہ جو مسلمان تھے یہ ان میں نوح علیہ السلام تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتوں میں رہے. اب یہاں پہ مورخین جو بتاتے ہیں، یاد رکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بھی مرفوع روایت نہیں ہے. اہل تاریخ اور ہسٹری بتاتے ہیں یا یہ ہے کہ تورات کے اندر ذکر ہوا ہے، تورات کے اندر یہ جو موجودہ تورات ہے جو کتاب مقدس کا حصہ ہے اس میں ذکر ہے کہ وہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی اس میں نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ اور باقی لوگ جو اس میں شمار تھے جو 80 کے قریب تھے، اور وہ جو 80 لوگ تھے ان سے آگے نسل نہیں چلی ہے. جس سے آگے انسانیت چلی ہے وہ نوح علیہ السلام کی اولاد تھی. اور نوح علیہ السلام کی جو اولاد یہاں سے کشتی کے اترنے کے بعد بچی وہ 3 تھے بیٹے. ایک کا نام حام تھا اور ایک کا نام سام ہے اور ایک کا نام جو ہے وہ یافس ہے. یافس جو ہے وہ سب سے بڑے بیٹے تھے اور سام جو ہے وہ درمیان والے بیٹے تھے اور حام جو ہے وہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مرفوع روایت نہیں ہے، مرفوع روایت صحیح نہیں ہے، صحیح روایت نہیں ہے. 2 حدیثیں اس میں بیان ہوئی ہیں. ایک سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور دوسری حدیث جو ہے امام سیوطی نے تفسیر ابن مردویہ سے جو ہے وہ نقل کی ہے، اور اس میں جو ہے وہ یعنی روایت ہے، دونوں جو ہے وہ روایات سندن جو ہے وہ ضعیف ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کو بطور دلیل کے جو ہے وہ بنا سکیں. اب یہ جو اولاد تھی، یہ تینوں اولاد کے بارے میں جو ہے وہ آتا ہے. حام اور سام اور یافس میں سے بڑا اور چھوٹا کون ہے اس میں بھی اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ سام جو ہے وہ سب سے بڑا تھا اور یافس جو ہے وہ سب سے چھوٹا تھا اور حام جو ہے وہ درمیان والا ہے. لیکن سام جو ہے اس سے یعنی جو لوگ آگے پیدا ہوئے سامی لوگ کہلاتے ہیں، جو کہ ہم گندمی لوگ ہیں، جس سے عرب کے لوگ، ایشیا کے لوگ اور یہ لوگ پیدا ہوئے، جسے گندمی کہا جاتا ہے، براؤن قسم کے لوگ، گندم سے ملتے جلتے، یہ سامی ہیں لوگ. اور حام جو ہے یہ حام عربی میں حما
کوئلے کو بولتے ہیں اور اسی سے ایک محام ہے، تو اس سے وہ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو ایک سیاہ فام لوگ ہیں جو افریقہ یا پرانے مصری زمانے اور اس طرح کے لوگ تھے، تو یہ اولاد حام بتائی جاتی ہے۔ یافس جو ہے، اس سے جو ہے یافس سے وہ لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کو سفید فام بولا جاتا ہے، زیادہ وائٹ بولا جاتا ہے، جس میں یورپ کے لوگ ہیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ جو امریکہ یا کینیڈا ہے یہ بعد میں دریافت ہوا ہے، اس میں لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، دریافت بعد میں ہوا ہے۔ سب سے پہلے اگر اس زمین کے آپ نقشے کو دیکھیں جو موجودہ ہمیں بتایا جاتا ہے، تو دنیا کا جو سینٹرل ہے وہ ایک شام کا، فلسطین کا یہ علاقہ رہا ہے۔ عرب کی دنیا بھی ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے آتے ہیں تو یہاں آ کے آباد ہوتی ہے۔ وہ علاقہ جو شام کا ہے، جہاں سوریہ یا لبنان یا جیسے بتایا گیا کہ شاید یہ وہ جگہ تھی جہاں آ کے والتین والزیتون میں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے یہاں کہیں اس علاقے میں لبنان اور ترک کے اس جنوب میں کہیں اتری تھی، اور یہی علاقہ ہے جو تین کا ہے، اور یہی علاقہ جو ہے زیتون سا ہے اس علاقے میں۔ اور جیسے ان کی ہجرت لگتا ایسے ہے کہ نوح علیہ السلام بیسک ہجرت کر کے آئے تھے۔ اب یہاں میں ایک بات میرے دل میں ہے، میں اس کو بطور دلیل کے نہیں بنا سکتا ہوں، ویسے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ایک دل میں بات آتی ہے، میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو نوح علیہ السلام کا طوفان سے پہلے پہاڑوں کا ذکر کرنا، پہاڑوں کا، اور بیٹے کا یہ کہنا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اور ایک جو ہے پہاڑی علاقے کا ہونا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام جو ہے وہ ایک ایسے علاقے میں تھے کہ جو دنیا کے پہاڑی علاقے ہوتے ہیں۔ دنیا کے اگر ہم علاقے دیکھتے ہیں جہاں پہ بڑے بڑے پہاڑ ہوئے ہیں، تو ان میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کا علاقے جو ہے کہ اس میں بہت بڑا ایک یہ پہاڑی سلسلے ہیں، یہ جو آپ کو براؤن قسم کے لگ رہے ہیں یہ وہ بڑے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں جو دنیا میں چلتے ہیں، ایشیا میں، افریقہ میں، امریکہ میں، یورپ میں۔ تو ان میں ایک بڑا سب سے سلسلہ ہے جس کو آج ہم ہمالیہ کا سلسلہ بھی بولتے ہیں، کہ ہمالیہ کے پہاڑ جو کہ اس پاک و ہند میں پائے جاتے ہیں۔ واللہ اعلم، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہمیشہ اگر آپ غور کریں ان تمام ہجرتوں پہ تو وہ ہمیشہ مشرق سے مغرب کی طرف ہوئی ہیں۔ قوم انسانیت نے جو ہجرت کی ہے اس وقت بھی، اگر آپ انسانیت کا سب سے بڑا ہجوم کہیں دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی جہاں پہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے، تو وہ کہاں پہ ہے؟ یہ چائنا میں ہے، انڈیا میں ہے، پاکستان میں۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ انسانیت کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اب اگر یہاں سے آپ اوپر کی طرف جاتے جاؤ اور آپ جائیں اس عرب کے علاقوں میں، میڈل ایسٹ میں، اور اس سے آگے یورپ میں، اس سے آگے جو ہے، تو آپ کو پاپولیشن کم سے کم ہوتی ہوئی ملے گی۔ تو انسان کی گویا کہ ایک ابتدا ایسی ہے کہ ایک ایسے علاقے میں ہوتی رہی ہے کہ یہاں سے ہجرت ہو کے وہاں جاتی رہی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے اس ہمالیہ سے وہ ایک کشتی چلتی ہے اور یہاں اس علاقے میں آ کے جو کہ اس کا بنتا ہے اس اعتبار سے کہ یہ وہ علاقہ ہے جو کہ ترکیہ کا اور سیریا کا اور لبنان کا علاقہ زرخیز علاقے بنتے ہیں، یہاں ہجرت کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے آگے جو ہے جو نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، ایک ان میں سے اس طرف جاتا ہے، ایک اس میں سے اس طرف آتا ہے، اور ایک اس میں سے جو ہے یہاں اوپر جو ہے وہ پھولتی ہے اولاد۔ ان تین بیٹوں سے آگے جو ہے وہ اولاد نوح علیہ السلام کی جو ہے وہ بنی ہے۔ اور یہ میں دوبارہ تاکید کر رہا ہوں کہ تین بیٹے حام، سام اور یافس، ان تینوں بیٹوں کے نام کسی حدیث میں نہیں ہے، قرآن مجید کی آیات میں نہیں ہے، یہ جتنے بھی مفسرین نے یا اہل تاریخ نے اقوال نقل کیے ہیں یہ سب ہسٹری کے باتیں ہیں۔ ہاں تورات میں یہ چیز نقل کی گئی ہے، لیکن اس میں تورات کا اعتماد کرنا کہ یہ 100% درست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا تصدقوا ولا تکذبوا،
کہ بنی اسرائیل کی بیان تو کر سکتے ہیں اسرائیلی روایات کو، لیکن نہ ان کو سچا کہیں اور نہ ان کو جھوٹا کہیں۔ یہ ہے جو چیزیں بیان کرنے کی۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو قابل بیان نہیں ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جی وہ ایک بیٹا وائٹ کیسے ہوا، ایک جو ہے وہ براؤن کیسے ہوا، ایک جو ہے وہ کالا کیسے ہوا، اور اس کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ باتیں ہیں۔ یہاں پہ یہ 3 بیٹے بعد میں آتے ہیں۔ ایک ان کا بیٹا وہ ہے چوتھا جس کا نام کعنان تھا، اور یہ وہ بیٹا تھا جو کہ طوفان میں اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا اور نوح علیہ السلام پہ ایمان نہیں لایا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اس کے لیے جب دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ سختی سے فرمایا اور اس دعا سے منع فرمایا، تو اللہ نے فرمایا انہ عمل غیر صالح۔ یہ بیٹا جو کعنان تھا پانی میں ڈوب کے مر گیا تھا، باقی 3 بیٹوں سے آگے جو ہے وہ اولاد چلی تھی۔ آگے چلتے ہیں، اور یہاں پہ اس کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو کہ مسلمان نہیں ہوئی تھی اور وہ کافروں میں سے تھی، کیونکہ یہ تو واضح قرآن مجید نے فرمایا ہے سورۃ تحریم کے اندر 28ویں سپارے میں، اور اس میں یہ آیت موجود ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے فرمایا ہے 2 عورتوں کی جنہوں نے کفر کیا، جو کہ امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، جو ہمارے 2 نیک بندوں کی بیویاں تھیں، فخانتاہما ان کی خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ کچھ کفایت جو ہے ان کی نہ ہوئی، وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور کہا گیا کہ جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ تو یہاں پہ 2 عورتوں کا تذکرہ ہے جن میں ایک امرأۃ نوح ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی، اور ایک امرأۃ لوط ہے۔ اب یہ دونوں جو ہیں، دونوں بیویاں جو ہیں، یہ دونوں، یہ آیت اس چیز میں واضح ہے کہ وہ انہوں نے خیانت کی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم خیانت کا معنی بعد میں جانتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے اگر سیاق و سباق میں دیکھیں اور نوح علیہ السلام کا واقعہ اور لوط علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں تو لوط علیہ السلام کے جتنی جگہوں پہ واقع آیا ہے وہاں پہ عذاب کے ساتھ ساتھ امرأہ کا استثناء موجود ہے۔ مثال کے طور پہ میں آیتیں سامنے کرتا ہوں اور پھر اپنے مقصد کی طرف جو ہے وہ جاتا ہوں۔ یہ اگر آپ لوگ آیتیں دیکھ رہے ہیں تو یہ وہ آیات ہیں جن میں نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، جن میں نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ سورۃ اعراف میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے آخر میں آ کے نوح علیہ السلام، نوٹ کیجئے، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 64 میں یہاں اس غرق ہونے میں اور یہاں عذاب میں مبتلا ہونے میں نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر موجود نہیں ہے۔ سورۃ یونس میں جب یہ واقعہ بیان ہوا ہے نوح علیہ السلام کا تو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور یہاں جب یہ واقعہ آتا ہے آگے چل کے فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ یہاں پر بھی بیوی کا تذکرہ سورۃ یونس میں موجود نہیں ہے۔ سورۃ ہود میں یہ واقعہ بڑا تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ اس پورے واقعے میں جہاں غرق ہونے کی جو ہے بات ہے، حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم۔ یہاں کہیں بھی بیوی کا تذکرہ نوح علیہ السلام کی بیوی کا موجود نہیں ہے۔ ہاں بیٹے کا آگے جو ہے وہ تذکرہ یہاں پہ موجود ہے، لیکن بیوی کا تذکرہ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔
اسی طرح سورۃ انبیاء میں جہاں یہ واقعہ مختصراً بیان ہوا ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، یہاں پر بھی بیوی کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ سورۃ مؤمنون میں جہاں نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے وہاں پر بھی اگر ہم ان آیات پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اسْرِعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یہاں پر بھی بیوی کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، یہاں پر بھی بیوی کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ سورۃ شعراء میں جہاں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ، اور یہ واقعہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعا کرتے ہیں قال رب ان قومی کذبون فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین فانجیناہ ومن معه فی الفلک المشحون ثم اغرقنا بعد الباقین، یہاں پر بھی بیوی کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ سورۃ عنکبوت میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ، بیوی کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ سورۃ صافات میں بھی وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بیوی کے غرق ہونے کا یہاں پر بھی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ سورۃ ذاریات میں وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یہاں پر بھی موجود نہیں ہے۔ سورۃ قمر میں فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، بیوی کے غرق ہونے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، صرف ایک جگہ آتی ہے جو کہ سورۃ تحریم کی آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، یہ ایک وہ جگہ ہے پورے قرآن مجید میں جہاں امرأة نوح کو کافر قرار دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سورۃ نوح میں بیان ہوا ہے اور یہاں بھی کہیں بھی بیوی کے غرق ہونے کی جگہ نہیں موجود ہے۔ اب ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کی مختلف جگہوں پہ نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے اور صرف ایک آیت سورۃ تحریم کے اندر آ کے نوح علیہ السلام کی بیوی کے کافر ہونے کا بیان کیا ہے جو کہ واضح ہے اور اس میں کوئی تعویل نہیں کی، بالکل واضح ہے۔ لیکن دوسری طرف آئیے اور اس آیت میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ موجود ہے، تو ذرا لوط علیہ السلام کی آیات پہ بھی تھوڑا سا اگر آپ ایک طائرانہ نظر گزار لیں تو سورۃ اعراف میں لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوتا ہے تو وہاں پر تذکرہ ہوتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، الا امرأتہ، یہاں پہ میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، ذکر موجود ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ سورۃ ہود میں جب واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا اور پھر بیان ہوتا ہے آگے لوط علیہ السلام کا واقعہ، فرمایا قالوا یا لوط ان رسل ربک لن يصلوا الیک فاسرع باہلک بقطع من اللیل ولا يلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابہم، یہاں پر بھی لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ موجود ہے۔ سورۃ حجر میں جب یہ واقعہ دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی جو الفاظ موجود ہیں فرمایا فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ
وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُم وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. یہاں پہ بیوی کا تذکرہ موجود نہیں ہے. سورۃ انبیاء میں بھی فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. یہاں پر بھی بیوی کا تذکرہ موجود نہیں ہے. لیکن سورۃ شعراء میں جہاں پر پھر دوبارہ ذکر آتا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا لئن لم تنتهِ يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. یہاں پر بھی بیوی کے پیچھے رہنے کا ذکر موجود ہے. سورۃ نمل میں بھی یہاں پر فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ. یہاں پر بھی لوط علیہ السلام کی بیوی کا پیچھے رہنے کا ذکر موجود ہے. سورۃ عنکبوت میں جب یہ واقعہ بیان ہوا ہے تو یہاں فرمایا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ. یہاں پر بھی بیوی کا تذکرہ لوط علیہ السلام کا موجود ہے. سورۃ صافات میں بھی مختصر ہے لیکن فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ. یہاں پر بھی ان کے پیچھے رہنے کا ذکر موجود ہے. سورۃ قمر میں بھی اگر یہ واقعہ بیان ہوا ہے تو وہاں پر بھی اس کا تذکرہ کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر. یہاں پر بھی موجود نہیں ہے. سورۃ تحریم کی یہی والی وہ آیت جس پہ ابھی ہم پہنچے ہیں یہاں پر امرأۃ نوح اور امرأۃ لوط کا تذکرہ موجود ہے. اب ذرا ان دونوں آیتوں کو آپ دیکھتے ہیں تو لوط علیہ السلام کے واقعے میں الا امرأتہ الا امرأتہ الا امرأتہ آتا ہے لیکن نوح علیہ السلام کے واقعے میں امرأتہ کو نجات ملی کہیں نہیں آیا. الگ سے ایک آیت آئی اور اس آیت میں آ کے کہا گیا اور وہ آیت الگ آ کے ہمیں کہتی ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. سورۃ تحریم کی آیت نمبر 10 نمبر آیت ہے. اب جو اس سے رزلٹ نکلتا ہے واللہ اعلم، علم اللہ کے پاس ہے لیکن قرآن مجید کا انداز ایسا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی طوفان سے پہلے وفات پا چکی تھی، مسلمان نہیں تھی لیکن طوفان کے وقت وہ موجود نہیں تھی. اس لیے کہ جب بیٹا غرق ہوا تو اللہ تعالیٰ سے بیٹے کا سوال کرنا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے لیکن بیوی کا ذکر موجود نہیں ہے. بیوی کا کہ اللہ تیرا وعدہ تھا کہ میرے گھر والوں کو میرے اہل کو بچاؤ گے تو وہاں بیٹے کی دعا تو موجود ہے لیکن بیوی کے لیے موجود نہیں. اور پورے قرآن مجید میں سوائے سورۃ تحریم میں جو واقعے کے الگ سے بیوی کا تذکرہ ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے لیکن قرآن مجید کا جو سیاق و سباق ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی طوفان کے وقت موجود نہیں تھی جبکہ لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ کے عذاب آنے کے وقت موجود تھی. امید ہے کہ یہ بات یہ والا پوائنٹ اور یہ والا نقطہ ہمیں سمجھ آ گیا ہوگا. اس سے اگلا میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آیت ہمارے سامنے ہے اس آیت میں جو یہ کہا گیا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح، یہاں پر جو فرمایا فخانتاہما، ان دونوں عورتوں نے خیانت کی تھی. ان دونوں عورتوں نے کون سی عورتیں؟ ایک امرأة نوح ہے اور ایک امرأة لوط ہے. اب یہ خیانت کا ترجمہ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن مجید میں جب کسی ایک جگہ پہ آیت آتی ہے تو ہم اس آیت کو یہ نہیں ہے کہ مرضی کا معنی لے لیں اور یہاں پہ یہ کہہ دیں یعنی جو خیانت ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں جو ہیں برائی میں تھی، برا کام ان سے سرزد ہو گیا یا وہ برائی میں تھی. تو یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید کی آیات پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ چیز یہ ساتھ کم از کم نہیں ملتا ہے کہ خیانت کا ہم معنی لے لیں کہ خیانت جو ہے اس کا معنی صرف یہ لیں کہ عورت کا برائی کرنا، بے حیائی کرنا یہ خیانت ہے. تو انبیاء کی بیویاں خائنہ نہیں ہوتی ہیں، خائنہ نہیں ہوتی ہیں. اگر آپ اس کو ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو خیانت کا لغتاً اور اصطلاحاً جو معنی ہوتا ہے الخیانت نقض الامانہ،
یہ اس کا ڈکشنری میں معنی لیا گیا ہے کہ خیانت وہ ہے جس میں امانت کے اپوزٹ ہے، امانت کے جو اپوزٹ ہے وہ ہے خیانت۔ اس 5 معانی میں قرآن مجید میں خیانت کا لفظ آیا ہے، 5 معنی آئے ہیں قرآن مجید میں۔ پہلا ہے دین، کہ یہ دین کے اندر خیانت کرنا، یہ ایک معنی ہے۔ دوسرا ہے کہ مال میں خیانت کرنا، جیسے وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال کی آیت نمبر 27 میں فرمایا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، یہ دین کے معنی میں ہے۔ اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 105 میں فرمایا وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، خائنین خصیمہ، یہ مال میں خیانت ہے۔ اسی طرح کوئی انسان کسی دین کے اور یا سنت کو چھوڑنا یا یہ ہے کہ کوئی سازش کرنا، تو اس کے معنی میں بھی آیا ہے وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اگر یہ لوگ آپ سے خیانت کرتے ہیں تو یہ اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں، یعنی شریعت میں یہ کافروں کے بارے میں آتا ہے وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، سورۃ انفال میں جو آیا۔ ہاں چوتھا معنی یہ ضرور ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، یہ جو سورۃ یوسف میں بیان ہوا ہے، یہ وہ جو عورتیں تھیں جنہوں نے کہا تھا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، یہاں پہ شاید خائن کا معنی آپ برائی یا زنا کے معنی میں لے سکتے ہیں، لیکن اسی طرح سورۃ انفال میں وعدہ توڑنا اس معنی میں بھی آیا ہے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، یہاں پر بھی سورۃ انفال کی آیت نمبر 58 میں یہ خیانت، عہدہ، وعدہ توڑنے کے معنی میں آیا ہے۔ اب اگر آپ قرآن مجید کی آیات دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہوں پہ فرمایا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، خوان کفور، یہاں پہ اسی طرح وَإِمَّا تَخَافَنَّ، اب وہ ساری آیات دوبارہ آ رہی ہیں وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، یہ پوری آیات۔ اسی طرح وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اسی طرح سورۃ، اب یہاں پر جو تحریم میں، جو سورۃ تحریم میں آیا ہے فَخَانَتَاهُمَا، یہاں پر اگر ہم یہ معنی لے لیں کہ یہ خیانت ان کا برائی میں نہیں، یہ دین کے اندر خیانت ہے کہ ان کے دین پہ، لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے دین پہ وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ ہاں یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين، یہ چونکہ عورتوں کا واقعہ ہے تو یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاید اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں 4 من کن فیہ وجد بہن 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا، یہاں فرمایا کہ 4 عادتیں اگر کسی کے اندر آ جاتی ہیں تو وہ منافق ہوتا ہے، اور اگر اس میں کوئی اس میں سے ایک ہوتی ہے تو وہ اتنا تھوڑا سا ہوتا ہے، اس میں ایک آتا ہے اذا اؤتمن خان، منافق کی نشانی ہے اگر اس کو امانت پہ امین جانا جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ روایت میں خیانت امانت کے اپوزٹ میں آیا ہے، اس لیے یاد رکھ لیں اس طرح کے اور بھی بہت ساری آیات ہیں۔ ان تمام کے سے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ہی لفظ خیانت دوسرے معنوں میں استعمال ہوا ہے، لہٰذا یہ جو آیت ہے سورۃ تحریم کی، یہاں پہ کہنا کہ امرأۃ نوح اور امرأۃ لوط، امرأۃ نوح اور امرأۃ لوط میں خیانت آئی گئی تھی، اور یہ خیانت جو ہے نعوذ باللہ کوئی برائی کی تھی تو ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر میں صرف ذہن نشین کرنے کے لیے ان فتنوں کو اور ان شبہات کو رد کرنے کے لیے ایک بات کر دینا چاہتا ہوں کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کی نجات کے لیے دعا کی تھی اور نوح علیہ السلام نے کہا تھا رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، ربنا ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، اے اللہ میرا بیٹا میرے گھرانے سے ہے اور تیرا وعدہ تھا کہ تیرے گھرانے کو بچاؤں گا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑا سا سخت بیان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان آتا ہے
اور یہ کہا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، انہ لیس من اہلک۔ یہ جو سورۃ ہود کے اندر آیا ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے کہا قال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اب یہاں پر لیس من اہلک، لیس من اہلکا سے کچھ ایسے لوگ جو دین اسلام پہ طعن کرنا چاہتے ہیں، یا وہ بنو اسرائیل کے لوگ جو انبیاء کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو ایسی چیزوں سے دلیل بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو جگہوں کو ملاتے ہیں۔ سورۃ تحریم میں فرمایا فخانتاہما، اور یہاں پہ فرمایا انہ لیس من اہلک۔ جوڑنا یہ چاہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو جب اللہ نے کہا کہ اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، گویا کہ یہ حرام کا بیٹا ہے اور یہ اس بیوی کا ہے جو خیانت میں تھی۔ ان دونوں باتوں کو جوڑ کے نتیجہ یہ نکالا جاتا ہے، لیکن واللہ عالم یہ نتیجہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس آیت میں دو چیزیں سیم ہیں، بغیر واو کے عطف کے ہیں۔ یہاں پہ واو موجود نہیں ہے۔ اگر آپ اس آیت پہ غور کریں تو فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اگر یہاں پہ آ جاتا کہ انہ لیس من اہلک وانہ، دو چیزیں الگ الگ کر دی جاتی، واو درمیان میں ڈال دیا جاتا، یہ واو درمیان میں ڈال دیا جاتا تو شاید ہم کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے وہ گھرانے میں سے بھی نہیں ہے، اور اسی طرح وہ جو ہے یعنی اس کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ برا بھی ہے، نیک عمل نہیں کرنے والا، تو دو الگ الگ چیزیں آ جاتی۔ لیکن جب ایک ہی چیز آئی ہے، ایک ہی چیز یہاں پر ہے، تو لیس من اہلک اور عمل غیر صالح کو ایک بات بنایا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ برا عمل ہے، اس لیے یہ روحانی تیری اولاد میں شامل نہیں ہے، یعنی تیرے نسب نامے میں تو تیرا ہے، یہ تیرا یہ کہنا کہ وہ حرام کی اولاد ہے اور اٹیچ کرنا کہ بیوی خائن تھی، یہ دونوں باتیں انبیاء کے حق میں صحیح نہیں ہے۔ اس لیے بار بار واضح کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ معنی لیتے ہیں وہ اس لیے درست نہیں ہے کہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کا بدل ہے، اس کی وضاحت ہے، اور بدل مبدل منہ کا اگر کوئی نحوی لحاظ سے جانتا ہے نحو کے اندر تو بدل اور مبدل منہ میں مقصود بدل ہوتا ہے، مبدل منہ نہیں ہوتا۔ اگر میں کہہ دوں عمر ابو حفص، عمر ابو حفص، تو مراد اس میں ابو حفص لیا جائے گا، یعنی جب کسی کا نام زید لے لے، کسی کا نام بکر لے لے اور پھر اس کی وضاحت کر دے تو جو وضاحت ہوتی وہ مقصود ہوتا ہے، مبدل منہ نہیں بلکہ بدل مقصود ہوتا ہے۔ اگر کوئی عربی گرامر کو جانتا ہے تو اس کے تھوڑے سے پوائنٹ کو سمجھتا ہوگا۔ اب یہ جو آیت ہے سورۃ ہود کے اندر ہم پہنچے ہوئے، اور سورۃ ہود کی آیت نمبر 46 ہے۔ قال، دعا کرنے کے بعد فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، کہ یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، اس کو بنایا جائے گا۔ اور آگے والا جو جملہ ہے، ان دونوں جملوں کو اگر میں ایک لائن میں رکھ دیتا ہوں کہ یہ ذرا ان دونوں جملوں پہ اگر آپ غور کرتے ہیں تو یہ دونوں جملے ایک دوسرے کا جو ہے وہ بدل بن رہے ہیں، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اور پھر یہاں پہ انداز بیان یہ ہے، اگر آپ لوگوں کو پتا ہو کہ ایک ہوتا ہے جوہر، اب الفاظ مشکل بولوں گا تو شاید سمجھنا مشکل ہو جائے گا، ایک ہوتا ہے جوہر اور ایک ہوتا ہے عرض۔ جوہر کو عرض کو جوہر پہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن جب لگایا جائے گا تو اس میں مبالغہ ہوگا۔ اب یہ کیا مطلب ہے جوہر عرض؟ چلیں بات سمجھا دیتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے نام اور ایک ہوتا ہے صفت، اور صفت جو ہوتی ہے مثال کے طور پہ ایک ہے علم اور ایک ہے عالم۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ رجل عالم، اگر میں کہتا ہوں عربی زبان میں کہ رجل عالم تو اس کا معنی ہے کہ آدمی عالم، یعنی یہاں پر رجل کی بجائے میں اس کو اور لگا دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا عربی زبان میں خالد عالم، اس کا معنی ہے خالد عالم ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہہ دوں علم عالم نہیں، تو میں جب یہ بولوں گا تو اس کا مطلب ہوگا علم
کہ میں اس خالد کو اتنا بڑا بنا رہا ہوں، اتنا بڑا دے رہا ہوں، گویا کہ خالد ہی علم ہے، عالم نہیں، بلکہ عالم سے بڑا مرتبہ ہے، اور وہ ہے کہ خالد علم بن گیا ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے جب نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کہا تو نافرمانی بڑھا کر کہا انہو عمل غیر صالح، عامل غیر صالح نہیں کہا۔ انہو کی ضمیر کا مرجع، یہ جو ہو کی ضمیر ہے، یہاں سے مراد وہ جو ہے، اس ہو کی ضمیر سے مراد وہ ابن ہے، اور آگے جو ہے یہ جو عمل ہے، یہ بمعنی تو عامل کہہ سکتے ہیں کہ عامل کے معنی میں ہے کہ اس کے اعمال جو ہے وہ برے عمل کرنے والا ہے، لیکن اس کو عامل نہیں کہا بلکہ عمل غیر صالح کہا ہے، جس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ اے نوح تیرا بیٹا بہت بڑا نافرمان ہے، اس لیے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے تیرے اہل اور گھرانے میں شمار کیا جائے۔ نہ یہ ہے کہ اس سے وہ والا معنی لے لیا جائے کہ جس سے کہا جائے کہ یہ اس کی نسل سے اس کو نہیں نکالا جائے گا، یہ نہیں معنی لیا جائے گا، بلکہ اللہ نے مبالغہ اس لیے بتایا ہے، مبالغہ اس لیے کر دیا، عمل بول کے یعنی وصف بول کے، صفت بول کے جو ہے وہ بولا، اور نہ یہ ہے کہ عامل بولا، عامل نہیں بولا، بلکہ وہ حدث جس کو ہم کہتے ہیں، گویا کہ مصدر گویا کہ وہ لے کے آیا اور اس کو ایک شخصیت پہ لگا دیا مبالغہ کے لیے۔ حدیث میں محدثین جب کسی راوی کو پکا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ثقۃ بول دیتے ہیں، واسق نہیں بلکہ ثقۃ، جب اس کو زیادہ پختہ راوی کرنا ہو کہ یہ اتنا بڑا اچھا انسان ہے، اتنا بڑا معتبر انسان ہے کہ اس کے اوپر سچائی اور اس کے اوپر اچھائی جو ہے وہی اس کے اوپر ہے، تو اس طرح کے الفاظ میں مبالغہ مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا جو غرق ہوا، اس کو یہ ضرور کہا ہے کہ انہ لیس من اہلک، لیکن اس کی وضاحت کر دی ہے پورا جملے سے کو جو ہے مبدل منہ بنا کے۔ اگر آپ تھوڑا سا گرامر کو جانتے ہو تو یہ پورا کا پورا جملہ جو ہے وہ مبدل منہ ہے، اور یہ جو ہے آگے والا جملہ جو ہے وہ بدل ہے، اور بدل اور مبدل منہ میں جو کلام میں مقصود ہوتا ہے وہ بدل ہوتا ہے، نہ یہ ہے کہ مبدل منہ ہوتا ہے۔ جب اس سے آگے کر دیا جائے تو گویا کہ مقصود یہ ہے کہ انہ عمل غیر صالح ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا بیان اس آیت میں، اور یہ جو ہے امید ہے کہ یہاں سے دو چیزیں سمجھانا مقصد ہے اس بات میں کہ لفظ خیانت جو بیویوں پہ بولا گیا ہے اس میں دین کا الگ ہونا ہے، دین چینج ہونا ہے، نہ یہ ہے کہ کوئی جسمانی خیانت ہے۔ انبیاء کی بیوی جو ہے وہ یعنی کافرہ تو ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی بیوی جو ہے کوئی فاحشہ یا بری نہیں ہو سکتی ہے، یعنی اخلاقی برائیاں جو کہ ایک جس کو فاحشہ کی طرف لے کے آتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ یہ دین پہ ایمان نہیں لائی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، دونوں کے بارے میں، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی میں، کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، اور خیانت کا یہاں معنی دین کا نہ ہونا ہے، مسلمان نہیں ہونا ہے۔ امید ہے کہ یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ نوح علیہ السلام کے بعد 3 بیٹے بچے بروایت تورات اور بروایت تاریخی مصادر، اور آگے نسل انسانیت انہی 3 اولاد سے جو ہے وہ چلی ہے، اور نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا یقیناً قرآن مجید کے نص سے اور آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس طوفان میں ڈوب کے مر گیا تھا، اور نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں آیات پہ غور کرنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ یہ والی بیوی لگتا ہے کہ طوفان سے پہلے مر چکی تھی، کیونکہ غرق ہونے کی آیات میں اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ پورے قرآن مجید کی آیات ہم نے سامنے دیکھ لی ہیں۔ یہ والا نقطہ یا یہ والا پوائنٹ بھی امید ہے کہ کلیئر ہو گیا۔ ذرا دوبارہ واپس آئیے اور سورۃ ہود کی ان آیات پہ غور کیجئے، واپس آئیے اور سورۃ ہود کی آیات پہ غور کیجئے، اس لیے کہ اصل ہمارا مقصد اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے، اور صرف واقعے کو ایز اے واقعہ نہیں
بلکہ قرآن مجید کی آیات کو سمجھنا ہے تو میں ذرا وہ پوائنٹ ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، اس پوائنٹ کو میں جو ہے وہ بڑا کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت جس کے اوپر میں ابھی بات کر رہا تھا، ذرا میں ان آیات کو آپس میں جوڑتا ہوں، اور جوڑنے کے بعد جو ہے وہ میں اس کو ایک لائن میں لے کے آتا ہوں، اور پھر جو ہے وہ میں آگے مسئلے کی طرف آتا ہوں۔ اور میں اب تھوڑا سا پیچھے آتا ہوں، یہ چل رہی ہے سورۃ ہود، یاد رکھنا سورۃ ہود میں واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور یہاں پر ذرا آیات کو میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں اور پھر ہم آگے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين۔ اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا، آگے فرمایا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور آگے کی آیات آتی ہیں، اور وہ آیات آتی ہیں وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنا۔ آیا یہ طوفان ختم ہونے کے بعد تھا یا طوفان آ رہا تھا تب کی بات ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیٹا جو ہے وہ بیٹے کو ضرور کہتے ہیں کہ اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، حتی اذا جاء امرنا، اور اپنے بیٹے سے کہا وَيَا تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کشتی جب چل رہی تھی اپنے بیٹے کو بلایا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور الگ نہ ہو۔ اب یہاں پر میں پیچھے وضاحت کر چکا ہوں، یہ کانا جو ہے اس کا مفہوم کیا ہے، یہ میں پیچھے وضاحت کر چکا ہوں کہ جب کہا وَيَا تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ۔ اب یہ کانا سے مراد آیا نوح ہے جو کہ معزل میں تھے، یا بیٹا جو ہے وہ معزل میں تھا؟ کون تھا کہ جب آواز کی کشتی چل رہی ہے وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ۔ اب یہ کانا ابنہ فی معزل یا کانا نوح فی معزل، نوح الگ تھے یا بیٹا الگ تھا؟ یہ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا تھا کہ نوح علیہ السلام کشتی میں ایک الگ جگہ پہ تھے، جیسے کشتی کا باغباں ہوتا ہے، اس کو چلانے والا ملاح ہوتا ہے، وہ حیثیت تھی، اپنی الگ جگہ میں تھے، اور وہاں سے اپنے بیٹے کو آواز دیتے ہیں۔ اور یہ آواز دینا بھی ہو سکتا ہے اس وقت میں اتنی بڑی مطلب دنیا ترقی پہ ہو کہ ایسے آلات موجود ہوں۔ اگر آج ہمارے پاس ایک وائرلیس سسٹم موجود ہے تو اس وقت بھی ہو سکتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ طوفان کے بعد دنیا دوبارہ سے شروع ہوتی ہے، اس دور میں اتنی بڑی کشتی بننا اور اتنا پانی کا آنا اور یہ ہونا، تو ہو سکتا ہے کہ اس اگر کانا کی ضمیر کا وہ معنی نہیں۔ بہرحال یہاں پہ بتانا ہے کہ بیٹے کو بلایا، اب یہ طوفان رک جاتا ہے، تھم جاتا ہے، اور جو ہے وہ کشتی اتر جاتی ہے۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین ونادى نوح ربه قال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ یہ والی دعا طوفان کے اندر تھی، یا طوفان سے جب زمین پہ آ گئے اور واستوت علی الجودی ہو چکا اور طوفان ہو چکا، قضی الامر ہو چکا، اب دعا کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں میں نے پیچھے ایک پوائنٹ بتایا تھا کہ طوفان کا آنا
اور طوفان کا ختم ہونا یہ ایک اتنا جلدی ہوا تھا. ایسا نہیں ہے کہ پانی آیا, بہت بڑا پانی تھا اور پھر کتنے زمانے تک خشک ہوتا رہا, نہیں. وقیل یا ارض, زمین کو کہا اپنا پانی نگل جاؤ, آسمان کو کہا اقلعی, اپنا پانی اوپر سمیٹ لے, اور معاملہ پورا ہو گیا. یہ ایک معجزہ تھا. اب یہ اس پہ بہت بڑا ٹائم نہیں لگا ہے. آپ لوگوں نے وہ روایت سنی ہوگی, قیامت کا دن 1000 سال کے برابر کا دن ہے, لیکن ایسے ایمان والے بھی ہوں گے کہ جن کو صرف وہ اتنا سا دن لگے گا جتنے ٹائم میں کوئی انسان فجر کی 2 سنتیں پڑھ لیتا ہے, 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے. کچھ ایمان والوں کے لیے وہ ٹائم اتنا جلدی گزر جائے گا. کچھ ایسے ایمان والے بھی قیامت والے دن ہوں گے کہ جن کو اتنا لمبا ٹائم نہیں محسوس ہوگا. اسی طرح نوح علیہ السلام اور وہ کشتی میں سوار ہونے والوں کو وہ جو طوفان کا عرصہ تھا وہ محسوس نہیں ہوا. اس لیے جب کشتی سے اترے وہ بیٹا غرق ہوا ہے نہیں ہوا, نوح علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے. تب سوال کرتے ہیں اللہ میرے بیٹے کو تو بچا لے, وہ تو میرے گھرانے سے تھا. فرمایا نہیں اے نوح, وہ برا انسان تھا, اس لیے جو کہا ہے نا منع کیا وہ مت پوچھ جس کا جو ہے وہ تجھے اجازت نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. کیونکہ وہ جو طوفان کا عرصہ تھا اس عرصے میں نوح علیہ السلام کو اندازہ نہیں ہوا. ابھی تو ان کو اندازہ تھا کہ پتہ نہیں طوفان سے اتر آئے, شاید اور جگہ ہو جہاں پہ تنور سے ہم چلے تھے جودی پہ آ کے رک گئے ہیں, یا جودی کا معنی جو ہے وہ جو دوسرے بھی بہت سے معنی کیے گئے ہیں. جب اتر گئے ان کو نہیں پتا, وہ زمانہ جلدی سے گزر جاتا ہے اور تب اپنے بیٹے کا سوال کر دیتے ہیں. اب اتر گئے ہیں, قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات. اب یہاں آ کے سوال, یعنی گویا کہ ایسا ہو سکتا ہے. ذرا آگے غور کیجئے گا, یہ طوفان پورا ہوا, قضی الامر ہو چکا ہے, جودی ہو چکا ہے, قیل بعد الظالمین ہو چکا ہے. اس کے بعد دعا کے الفاظ آ رہے ہیں, اور اس کے بعد قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک. گویا کہ اس اترنے میں جو آخری ٹائم آتا ہے اس ٹائم پہ آ کے نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے کے بچانے کی دعا ہوتی ہے, جو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا ہے. اگلا پوائنٹ آتا ہے کہ اولاد کے بارے میں جان لیا, بیوی کے بارے میں جان لیا. بیوی فوت ہو چکی ہے, بیٹوں میں سے 3 بیٹے بچ چکے ہیں, طوفان ختم ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور سلامتی آ چکی ہے, اور زمین پہ جو ہے وہ اتر چکے ہیں. اب آگے چل کے 2 باتیں مین رہتی ہیں, نوح علیہ السلام کی وفات, نوح علیہ السلام کی قبر, تاریخی مقامات, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس پورے واقعے سے ہمیں کیا کیا فائدہ ہوا ہے, یہ جو ہے باتیں آتی ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ والے باقی باتیں آئندہ کلاس کے لیے میں چھوڑتا ہوں, اور آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پہ سمجھنے کی اور سمجھ کر ایمان لانے کی, اور اللہ تعالی ہمیں اس ایمان کے بدلے میں ہم یہی دعا کریں گے کہ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. اے اللہ ہم ایمان لائے ان تمام چیزوں پہ جو تو نے نازل کی ہیں. آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول, رسول کی اتباع کرتے ہیں. فاکتبنا مع الشاہدین, اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے جو گواہی دینے والے ہیں. جزاکم اللہ احسن الجزاء, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.